ہم نے پچھلی کلاس میں یہ حدیث بنی نذیر یہ شروع کی تھی اور اس میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ ان تینوں کو مختلف اوقات میں مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر کو تو جلا وطن کر دیا تھا اور یہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے تھے، اور بنو نذیر خیبر میں آباد ہوئے تھے، بنو قینقاع یہ شام کے کسی علاقے کی طرف چلے گئے تھے، اور بنو قریظہ کو کے جو جنگ کے قابل لوگ تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور جو باقی لوگ تھے ان کو غلام بنا کے تو تقسیم کر دیا گیا تھا۔ تو بنو النذیر کا غزوہ یا ان کو جلا وطن کرنے کا واقعہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میدان بدر یعنی جنگ بدر کے بعد کا کہہ کر یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن محدثین کے ہاں، اہل سیر کے ہاں، یہ واقعہ غزوہ احد کے بعد کا ہے، بنو نذیر کا واقعہ۔ اصل قول اور صحیح قول یہی ہے، تو اس کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ واقعہ بیان کر دیا تھا لیکن احادیث ہم نے نہیں پڑھی تھی۔ ایسا ہی ہے جی، کسی کے ذہن میں ہو تو فرمائیں۔ ہاں جی، جی کون استاد جی، پڑھیں گے ایسے ہی تھا۔ کون پڑھیں گے آج پھر؟ میں پڑھوں گی سر۔ جی، بسم اللہ کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حدیث بنی نضیر و مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فی دیت الرجلین وما ارادوا من الغدر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسند متصل منا الى الامام الحافظ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ بن البردسبۃ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی قال قال الزهري عن عروة كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل أحد وقول الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وجعله ابن إسحاق بعد بئر مؤونة وأحد. جی، اگلی روایت پڑھ لیں۔ وقال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حاربت النضير وقريزة فأجلى بني النضير وأقر قريزة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر کے بارے میں مفسرین کرام اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ آگے اس کے بعد حدیث آئے گی، وہ اس کو سورۃ النذیر یا سورۃ بنی النذیر کہا کرتے تھے، اور ان آیات کا شان نزول بیان کرتے ہوئے وہ بنو نذیر کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا اس کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ امام بخاری باب حدیث بنی النذیر یہ ٹائٹل باب کا عنوان باندھ رہے ہیں، اور ساتھ اس کے ترجمۃ الباب میں ذکر کر رہے ہیں دو وجوہات کا کہ جس کی وجہ سے بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا۔
ایک ومخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دیت الرجلین، دو آدمیوں کی دیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا بنو نذیر کی طرف، وما ارادو من الغدر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دھوکہ دہی یا وہ عہد شکنی کہ جس کا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ارادہ کیا۔ اب اس میں پچھلی کلاس میں بیر معونہ کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا، تو کسی کے ذہن میں ہے جی بیر معونہ کا واقعہ؟ اگر ہے تو مختصر ذرا بیان کر دیں۔ بیر معونہ کا واقعہ کسی کے ذہن میں ہے؟ جی سر، اس میں وہ ایک قبیلے کے لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم نے اسلام قبول کرنا ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ تبلیغ کے لیے کچھ صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ تو انہوں نے پھر راستے میں ان صحابہ کو شہید کر دیا۔ ان میں سے صرف ایک جو تھے وہ جان بچا کے بچے، واپس آئے تو انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن راستے میں آتے ہوئے اس قبیلے کے 2 آدمی جو تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امان دے چکے تھے، تو اس وجہ سے پھر ان کی دیت دینی پڑی۔ ہاں جی، یہ بیر معونہ کا واقعہ ہے۔ عامر بن مالک، یہ ایک سردار تھا بنو عامر کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی عامر بن طفیل تھا یہ، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے احترام اور ادب کے ساتھ ملاقات کی اور یہ کہا کہ ہم لوگ نجد کے علاقے میں ہیں اور ہم اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمارے پاس کچھ لوگوں کو بھیجیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کو، کہ قراء ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھیجے تھے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی اہل علم تھے، علم حاصل کرنے کے ساتھ ان کا بڑا شغف تھا، تو نوجوان بھی تھے، صاحب علم لوگ تھے، اور ان کو بھیجا ان کی طرف۔ اب عامر بن طفیل کے ارد گرد جو قبائل آباد تھے، بنو لحیان وغیرہ، تو عامر بن طفیل نے ان سب کے ساتھ یعنی ساز واز کر کے تو ان لوگوں کو وہاں پر شہید کر دیا۔ عامر بن امیہ، عمر بن امیہ زمری، یہ اس میں سے باقی بچے تھے، اور ان کو انہوں نے اپنی ایک منت کے یعنی پوری کرنے کے لیے ان کو آزاد کیا تھا۔ انہوں نے 2 لوگوں کا قتل کر دیا جس طرح کہ آپ نے فرمایا، اور ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی ہوئی تھی۔ تو جب امان دی تھی تو آپ نے ان کی دیت ادا کرنے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے بنو نذیر کی طرف گئے۔ وہاں پہ کوئی میٹنگ ایسی طے تھی یا ان کا ان کے ساتھ کوئی حلافت کا حلیف ہونے کا معاملہ تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ ایک واقعہ تو یہ ہے فی دیت الرجلین، جس کی طرف امام بخاری ذکر کر رہے ہیں، اور دوسرا واقعہ غدر کا، کہ بنو نذیر نے ایک واقعے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ ہمارے 3 علماء آپ کے 3 علماء سے گفتگو کریں گے، اگر آپ کے علماء ہمارے علماء پر اس گفتگو میں غالب آ گئے تو پھر ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ لیکن اندر کھاتے انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ جو لوگ گفتگو کرنے آئیں گے وہ گفتگو کرنے مسلمانوں کے لوگوں کو شہید کریں گے، تو یہ منصوبہ انہوں نے بنایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے پھر ان کو ان کے علاقے کا گھیراؤ کیا، اس غداری کی وجہ سے، اس عہد شکنی کی وجہ سے۔ تو ان دونوں میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھیراؤ کر کے ان کا محاصرہ کیا،
اور اس محاصرے میں یہ لوگ پھر اس بات پر تیار ہو گئے کہ ہمیں جلا وطن کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیا۔ تو اب یہ واقعہ کب پیش آیا؟ قال الزہری عن عروہ، زہری عروہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کان علی رأس ستۃ اشہر من وقعۃ بدر قبل وقعۃ احد، یعنی احد کے واقعے سے پہلے واقعہ بدر کے 6 ماہ کے بعد۔ تو یہ امام بخاری کی رائے ہے، اس لیے انہوں نے یہ والی رائے یہاں پر ذکر کی ہے، لیکن جو راجح قول ہے وہ غزوہ احد کے بعد کا ہے۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی اسی واقعے کے یعنی بنو نذیر کے واقعے کے وقت نازل ہونے والی آیات کے بارے میں ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہ ذات ہے کہ جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا، من دیارہم ان کے گھروں سے، لاول الحشر پہلے حشر کے وقت۔ تو یہ پہلے حشر کا مطلب ان کا یہاں سے نکلنا ہے، اور مفسرین دوسرا حشر کہتے ہیں جب ان کو خیبر سے بھی جلا وطن کیا گیا تھا، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے میدان حشر مراد ہے قیامت والے دن۔ وجعلہ ابن اسحاق بعد بیر معونۃ و احد، اور ابن اسحاق کا کہنا یعنی انہوں نے اس کو واقعے کو رکھا ہے بیر معونہ اور احد کے بعد، گویا کہ دونوں قول انہوں نے یہاں پر ذکر کر دی۔ اور یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حاربت قریظۃ والنذیر، کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں نے محاربت کی، یعنی مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جنگ کی۔ تو فاجلا بنی النذیر، یہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے واقعے میں بھی قریظہ بنو قریظہ بنو نذیر کے ساتھ شریک تھے، لیکن براہ راست جو غداری کا تعلق تھا یا اس منصوبہ بندی میں جو سب سے زیادہ پیش تھے وہ بنو نذیر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا بنو نذیر کو، اقر قریظہ اور قریظہ کو چھوڑ دیا۔ فمنا علیہم، ان پر احسان کرتے ہوئے، حتی حاربت قریظۃ، پھر یہ غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ نے بھی محاربت کی۔ فقتل رجالہم، آپ نے پھر ان کے مردوں کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں اور اولاد اور اموال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ الا بعضہم، ہاں ان میں سے کچھ کو چھوڑ دیا۔ لاحقوا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الحاق کر چکے تھے۔ فآمنہم، ان کو امن دیا، واسلموا، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینے سے سارے کے سارے یہودیوں کو گویا کہ ایک قسم کا ختم کر دیا، ان کو جلا وطن کر دیا۔ فاجلا یہود المدینہ کلہم، آپ نے مدینے کے سب یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ بنی قینقاع کو بھی، وہم رہت عبداللہ بن السلام، یہ عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہو گئے تھے اور بڑے عالم تھے اہل کتاب کے، یہ ان کا قبیلہ تھا بنو قینقاع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے پہلے جلا وطن کر دیا تھا۔ وہ یہودہ بنی حارثہ کے یہود، یہ بنو نذیر تھے۔ وکل یہود المدینہ، اور مدینہ کے ہر یہودی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا۔ تو یہ بنو نذیر کا گویا کہ وجوہات بتا دی جو بتائی اس روایت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں۔ قال حدثني حسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال قل سورة النضير تابعه هشيم عن أبي بشر قال حدثنا عبد الله بن، بس یہ پڑھ لیں پہلے۔ یہاں پر امام بخاری سورۃ الحشر کا دوسرا نام ذکر کر رہے ہیں حضرت ابن عباس کی رائے میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سورۃ النذیر ہے، یعنی یہ اس موقع کے پر نازل ہوئی تھی کہ جس موقع پر بنو نذیر کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس لیے اس کو سورۃ الحشر بھی کہہ سکتے ہیں اور سورۃ النذیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگلی جو روایات ہیں ان میں تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے اور انصار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اور دیگر مہاجرین کو آباد کرنے کے بعد کے واقعات کا۔ جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تشریف لائے اور مواخات قائم ہوئی تھی، انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس بھائی چارے کا جو مقصد تھا وہ مہاجرین کو اکاموڈیٹ کرنا تھا، ان کو یہاں بسانا تھا۔ تو انصار نے جو ایثار کا کام کیا اس وقت وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گھر ان کو رہنے کے لیے دیے، اپنے باغات میں ان کو شریک کیا، اور ان کو وہاں مدینہ میں بسانے کے لیے ان کے معاملات کو یعنی اسٹیبل کرنے کے لیے بڑی مدد کی۔ انہوں نے تو یہ کیا، مہاجرین نے جو ان اکثر مہاجرین نے ان کے گھروں میں رہائش اور ان کے باغات میں اجرت پر کام کرنے کو قبول کیا۔ گھروں میں رہائش تو انہوں نے رکھی، لیکن جو کام تھا وہ مزارعات یا مساقات کے معاہدے کے ساتھ کیا کہ ہم آپ کے کھیتوں کی دیکھ بھال کریں گے اور اس سے ہمیں اجرت ملے گی، یا پھر ہم آپ کے زمینوں پر کاشتکاری کریں گے اور جو فصل آئے گی وہ ہم یعنی آپس میں تقسیم کریں گے۔ لیکن بہت سارے معاملات میں ایسا بھی تھا کہ کھیت یا باغات یا گھر یہ مستقل طور پر مہاجرین کے استعمال میں رہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو فتح کیا اور بنو قریظہ کو ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کی زمینوں پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مال فے حاصل ہوا تھا ان دونوں واقعات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال فے کو مہاجرین کے درمیان تقسیم کیا، انصار کے درمیان تقسیم نہیں کیا۔ کچھ روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے پوچھا کہ یہ مال فے جو میرے قبضے میں اللہ نے دیا ہے یہ میں تم کو بھی دیتا ہوں، لیکن جو تمہارے گھر، تمہارے باغات اور تمہارے کھیت یہ مہاجرین کے پاس ہیں، پھر وہ ان کے پاس ہی رہیں گے، وہ تمہیں واپس نہیں ملیں گے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ میں یہ مال فے یہ میں مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیتا ہوں، اور تمہاری جو چیزیں ان کے پاس ہیں گھر باغات وغیرہ تو وہ تمہیں واپس مل جائیں گے۔ تو انصار نے یہ جو دوسری صورت تھی اس کو قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انصار کو اس مال فے میں حصہ نہیں دیا، وہ مہاجرین کے درمیان تقسیم کیا، جس سے یہ دونوں ایک دوسرے کی ڈیپینڈنسی سے یعنی آزاد ہو گئے۔ تو اب یہ واقعات ذکر کریں گے بنو نذیر کے، کیونکہ بعد کے ان کے مال فے جو آیا تھا اس کا حکم بیان ہوگا، تو امام بخاری اس کا تذکرہ کریں گے آگے روایات میں۔ اچھا، آپ میں سے کوئی یہ بتائیں کہ مال فے کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت اور مال فے میں کیا فرق ہے؟ مال فے وہ ہوتا ہے جو بغیر لڑے حاصل ہو جائے، اور جو غنیمت ہے جو جنگ کر کے پھر حاصل ہوتا ہے وہ غنیمت ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور ان کے حکم میں کیا فرق ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ مال فے کا اختیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ وہ یہ کہ وہ اپنے ایک تو حصہ رکھا ہے اس میں، شاید اللہ کا، اللہ کے رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ وہ اس میں سے جس کو چاہیں دے دیں، ہاں جی، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ مال غنیمت، جی 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 سر، مال فے جو ہے اس میں وہ سارے کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ثوابدیدی سے جس کو جو چاہیں دیں، جبکہ غنیمت میں جو تھا وہ خمس نکالا جاتا ہے، اور اس میں پھر صحابہ کو بھی حصہ دیا جاتا تھا الگ سے کون خمس سے نکالنے صحابہ کے، کو؟ جو اس میں جنگ میں شریک ہوتے تھے۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن۔ مال غنیمت میں خمس نکال کے باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، سورہ انفال میں مال غنیمت کا حکم بیان ہوا ہے۔ اور مال فے جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے
تو وہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب دیدی اختیارات میں ہوتا ہے، آپ جسے چاہیں جتنا چاہے اس میں سے دے سکتے ہیں، اور آپ کیونکہ وہ آپ کا ہے تو اگر آپ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو اس پہلے ہی وہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی دیا ہے تو آپ اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو بنو نذیر کا اور بنو قریظہ کا جو یہ سارا معاملہ ہوا، اس میں کیونکہ لڑائی نہیں ہوئی تھی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ فرمایا، آگے آیت آئے گی، تو لڑائی نہیں ہوئی تھی تو اس لڑائی کے بغیر یہ مال فہ میں شمار ہوا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ثواب دیدی اختیارات سے ان کو مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ تو مال فہ کا یہ حکم آگے ہم بار بار اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو یہ جو روایت ہے 4030 نمبر، جی پڑھیں جی یہ روایت، پھر آگے ہم اس کے بارے میں بات کرتے قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن أبيه سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير فكان بعد ذلك يرد عليهم۔ جی اگلی روایت بھی پڑھ لیں۔ وقال حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بن النضير وقطع وهي البويرة فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله۔ جی اگلی روایت بھی پڑھ لیں۔ وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال أخبرنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير قال ولها يقول حسان بن ثابت البحر الوافر وهان على سرات بني لوي حريق بالبويرة مستطير قال فأجابه أبو سفيان بن حارث أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير ستعلم أينا منها بنزه بنزهن وتعلم أي أرضينا تدير۔ ہاں جی، ان احادیث میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا نام تھا سلیم، یہ انصاری خاندان ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک باغ بطور ہدیے کے دیا تھا، منحا کے دیا تھا، یعنی ان پر مہربانی کرتے ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مہاجر کے تشریف لائے تھے اور آپ کے خاندان کی ضروریات کے لیے پھر اس باغ کی آمدنی کو خرچ کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ جو سلیم نے دیا تھا وہ اپنی جو پرورش کرنے والی خاتون تھی ایمن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کرنے والی خاتون ہے، بزرگ عورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلیم کا دیا ہوا باغ یا اس کے درخت یہ ایمن کو دے دیے تھے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تک بنو قریظہ اور بنو نذیر کی کا مال فہ نہیں آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آدمی اپنے کھجور کے درختوں کو وقف کر دیتا، خاص کر دیتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پھر اپنے گھر کے معاملات کو چلایا کرتے۔ لیکن جب یہ مال فہ آ گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا بعد ذالک یرد علیہم، جب وہ یہ ان درختوں کے پھل کو لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کر دیا کرتے کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ معتمر کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے، سمیت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کان الرجل یجعل للنبی النخلات، کہ ایک آدمی، کوئی آدمی یعنی انصار میں سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دیتا خاص النخلات، کھجور کے درختوں کو، حتی افتتح قریظہ والنذیر،
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا قریظہ اور نذیر کو۔ فکانہ بعد ذالک یرد علیہم، اور آپ پھر اس کے بعد یعنی ان کو یہ واپس کر دیا کرتے تھے یہ سارا جو وہ کھجور وغیرہ یا اس کی آمدنی لے کر آتے۔ اس میں ایک واقعہ آگے آئے گا بھی کہ ام ایمن والا، جب یہ مال فے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں تقسیم کر دیا، تو ام سلیم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جو ام ایمن کے پاس ہمارا باغ ہے تم وہ واپس لے لو۔ تو انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ اماں جی یہ واپس کر دیں۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے وہ۔ تو ام ایمن نے کہا کہ میں ہرگز واپس نہیں کروں گی، یہ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور ام ایمن نے اپنا معذرت اپنا جو کپڑا تھا یعنی چادر وغیرہ وہ حضرت انس کے گلے میں ڈال دی اور ان کو کھینچا۔ انہوں نے کہا کہ میں ہرگز واپس نہیں کروں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور آپ پھر ام ایمن کی فہمائش کرتے رہے۔ انہوں نے کہا چلو دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے میں یہ دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں میں ہرگز نہیں دوں گی۔ انہوں نے کہا میں تمہیں اتنا دوں گا۔ آپ وہ آفر بڑھاتے گئے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں 10 گنا دوں گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے وہ واپس کر دیا۔ تو ام ایمن کیونکہ آپ کی ایک قسم کی ماں کی جگہ تھی، کیونکہ بچپن سے انہوں نے پرورش کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سلوک بھی اسی طرح کا کیا کرتے تھے، بڑے لاڈ پیار والا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی یہی واقعہ پیش آیا جس کا آگے تذکرہ بھی آئے گا۔ تو ایک تو اس کا تذکرہ بھی کریں گے، دوسرا یہ جو آگے روایت ہے اس میں جو بنی نذیر کا محاصرہ کیا گیا تھا، تو محاصرے میں کچھ باغات یا کچھ درخت یہ رکاوٹ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو کاٹنے اور جلانے کا حکم دیا تھا۔ تو اس پہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ دیکھیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فساد فی الارض کر رہے ہیں، اور جو کھجور کے درخت بڑی مشکل سے بڑے ہوتے ہیں اور اس پر ہمارا معیشت کا دار و مدار ہے، تو وہ ان کو کاٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ والی آیت نازل کی سورۃ الحشر کی کہ ما قطعتم من لینۃ، کوئی کھجور کا درخت تم نہیں کاٹ رہے تھے، او ترکتموها قائمۃ، یا تم اس کو چھوڑ رہے تھے کھڑا علی اصولھا، اپنے تنے کے بل، فباذن اللہ، تو یہ سب اللہ کی طرف سے تھا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی توثیق فرما دی، ان کے پروپیگنڈے سے کوئی متاثر نہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی کیا گیا تھا۔ یہ اس آیت سے یہ استدلال بھی کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے علاوہ بھی وحی اترتی تھی، جس کو ہم وحی خفی کہتے ہیں، اور حدیث یا سنت کو اس کے تناظر میں وحی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان درختوں کو کاٹنے نہ کاٹنے کا کوئی حکم بھی قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فباذن اللہ، وہ اللہ کی اجازت کے ساتھ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اجازت اللہ نے قرآن کریم کی وحی کے علاوہ کسی اور پیغام میں دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنی فراست سے یہ کیا تھا اور اللہ نے اس کی توثیق فرما دی۔ تو دیکھیں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخل بنی النذیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا دیے بنو نذیر کے کھجور کے درخت، فقطع، اور کاٹا بھی انہیں، وہی البویرہ، اور وہ درخت جہاں پر تھے اس جگہ کو بویرہ کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی، آیت نازل ہوئی ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولھا فباذن اللہ۔ اچھا، اسی بویرہ کو لے کر حسان بن ثابت، یہ شاعر آدمی تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی آپ کے دفاع میں بہت سارے اشعار کہے، آپ کی شان بیان کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو مشرکین مکہ اور یہودی آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے شاعری میں، یہ ان کا جواب بھی دیتے تھے، اور جواب میں جہاں پر ان کے اعتراضات کا جواب ہوتا وہیں پر ان کی ہجو بھی ہوتی۔ ہجو کہتے ہیں کہ دشمن کی چڑھانے کے لیے ان کی برائی بیان کرنا اشعار کی شکل میں۔ تو یہ قریش کا اور بنی نذیر کا آپس میں معاہدہ تھا، یہ دونوں حلیف تھے، اور جب بنی نذیر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا تو قریش ان کی مدد کو نہیں آئے،
تو حضرت حسان بن ثابت نے اس کو پھر ان کو چڑھانے کے لیے یہ شعر کہا، وہان علی سراد بنی لؤی، بنی لؤی یعنی قریش، ان کے سرداروں پر یہ بہت ہلکا ہو گیا، کیا، حریکم بالبویرتی، بویرہ مقام پر جو لگی آگ، مستطیر جو پھیلتی ہی جا رہی ہے، یہ بڑی ہلکی ہو گئی، یعنی انہوں نے اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا، اور اپنے دوستوں کی یعنی ایسے بزدل ہو گئے کہ اپنے دوستوں کی مدد کے لیے آئے ہی نہیں۔ تو اس کے جواب میں ابو سفیان نے یہ دو اشعار کہے، گویا کہ، اور اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے جو یثرب یا مدینہ ہے ان کو مسلمانوں کا شہر گردانتے ہوئے اس کے بارے میں یہ بد دعا کی، ادام اللہ ذالک من صنیع، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو ہمیشگی عطا کرے، یعنی اس آگ کو ہمیشہ وہاں پر جلائے رکھے، وحرک فی نواحیہ السعیر، اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی یہ سعیر یعنی آگ یہ جلا دیں، ستعلم اینا منہا بنزح، تم جان لو گے کہ ہم میں سے کون اس سے دور ہے، یعنی اس آگ سے دور ہے، تم ہمیں چڑھا رہے ہو کہ ہم اس آگ کو ہلکا لے رہے ہیں، لیکن ہم اس کو گویا کہ اس سے بچ رہے ہیں، ہم بچے ہوئے ہیں، تم اس میں پڑے ہوئے، وَتَعْلَمُ أَيَّ أَرْضِنَا تَظِيرُ، اور تم جان لو گے کہ ہم میں سے کس کی زمین اس آگ سے نقصان اٹھاتی ہے۔ تو یہ ابو سفیان نے گویا کہ یعنی اس کا جواب دیا اس میں، تو عبداللہ بن عمر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں جو روایات ہیں یہ ان درختوں کو جلانے کے حوالے سے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان درختوں کو جلا کے تو فساد فی الارض کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ بات واضح ہے، یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو تو فرمائے۔ اچھا جی، اگر واضح ہے تو یہ اگلی روایت کافی لمبی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بنی نذیر کے مال فہ میں سے جو زمین جائیداد آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، آپ کے ملکیت میں جو زمین تھی یا آپ کی کوئی جائیداد تھی، اس حوالے سے جو مسئلہ بنا تھا وراثت کا، اس کا تذکرہ ہے، اگلی دو تین روایات میں اسی کا تذکرہ ہے۔ اور یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ ہے کہ جس میں حضرت علی اور حضرت علی اور عباس ان کے درمیان ایک جھگڑا ہوا تھا، مال فہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا اس کے انتظام کے حوالے سے۔ تو اگلی روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے مالک بن اوس یہ اس روایت کو ذکر کر کے اس واقعے کا تذکرہ کریں گے۔ ایک منٹ، مولانا اطہر صاحب آپ کا ہاتھ کھڑا تھا۔ اچھا چلیں۔ اب نیچے ہو گیا استاد جی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اگر کوئی بات ہے تو فرمائیں۔ استاد جی، جس طرح سے ان کو کمزور کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درخت کاٹے تھے، جی جی تو کیا آج کے دور میں بھی یہ ممکن ہے کہ دشمن کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی اجازت ہو سکتی ہے؟ جی جی حالانکہ اب بالکل۔ تو ہمیں ایک حکم ملتا ہے کہ درخت نہیں کاٹنے، یہ یا جتنی سی 5-6 ہمیں خصوصیات ملتی ہیں۔ ہاں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ کیا کرتے تو ان کو ہدایات دیا کرتے تھے، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، کسی خاتون کو نہیں مارنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، جو لوگ عبادت گاہوں میں ہیں ان کو نہیں چھیڑنا، اور درخت نہیں کاٹنے، جانوروں کو بلا ضرورت نہیں ذبح کرنا، تو وہ سب بلا ضرورت کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو پھر یہ سب چیزیں کی جا سکتی ہیں، مثلا اگر کوئی خاتون جنگ میں شریک ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ جنگی حربی ہے تو اس کو اگر قتل کرنا پڑے تو قتل کرے۔ اگر کوئی بچہ جنگ میں کر رہا ہے، مدد فراہم کر رہا ہے اور اس کو مسلمانوں کو اس سے نقصان کا اندیشہ ہے، پھر وہ حربی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی رکاوٹ پڑ رہی ہے کسی درخت کی یا کسی جانور کی،
تو آپ اس کو کر سکتے ہیں نقصان، یعنی اس کو کاٹ سکتے ہیں، جانور کو ذبح کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ جنگی ضرورت کے لیے یہ چیزیں منع نہیں ہیں، لیکن اگر جنگ میں اس کی ضرورت نہیں ہے، بلا ضرورت ان چیزوں کو نقصان پہنچانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت اس تناظر میں دیا کرتے تھے. استاد جی ویسے تو آج کل جنگ کے وہ حالات نہیں رہے جو اس زمانے میں ہوتی تھی، دو بدو ہوتی تھی. ریسنٹلی اب وہ تو فضائیہ کی طرف تبدیل ہو گئی ہے جنگ. تو اب اگر کوئی ایسی جنگ ہوتی ہے تو کیا اس میں بھی لونڈی غلام اب بنائے جا سکتے ہیں؟ مال غنیمت تو چلیں، وہ کوئی زمین مل گئی، کوئی چیز مل گئی، وہ تو کیا جا سکتا ہے، تو لونڈی غلام بھی بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ لونڈی اور غلام بنانا یہ کوئی فرض واجب تھا، کوئی حکم تھا، یا ایک آپشن تھا؟ جب ہم غلاموں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی حکم نہیں تھا، یہ آپشن تھا. ناگزیر ضرورت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. اگر نہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں قیدیوں کو ہمیشہ غلام یا باندیاں نہیں بنایا گیا، یہ آپشن تھا ایک. اور جب دیگر آپشن اس کے علاوہ بہتر موجود ہوں تو آپ کو اس آخری آپشن کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی جو یہ آپشن استعمال کیا گیا ہے وہ دیگر آپشن نہ ہونے کی وجہ سے کیا گیا. مثلا یہ بنو قینقاع، بنو نذیر کو آپ نے جلا وطن کر دیا، تو وہ بھی تو آپ کی تلوار کے نیچے آ گئے تھے، تو آپ نے ان کو قتل کرنے کا آپشن استعمال نہیں کیا، ان کے بچوں کو غلام باندیا نہیں بنایا. لیکن بنو قریظہ کے معاملے میں یہ کیا کیونکہ ان کا معاملہ ان سے سنگین تھا، اور اس معاملے کا پھر جس آپشن سے اس کا سدباب ہو سکتا تھا وہ یہی رہ گیا تھا، تو آپ نے اس وجہ سے ان کو یہ آپشن استعمال کر لیا. لیکن اگر آپ کے پاس دیگر آپشن موجود ہوں تو پھر یہ آپشن استعمال کرنا درست نہیں ہے. تو آج کل بھی آپ کے پاس دیگر آپشن موجود ہیں، آپ کے پاس جیل خانے موجود ہیں، آپ کے پاس سسٹم موجود ہے، آپ کے پاس قیدیوں کا تبادلہ موجود ہے، آپ کے پاس قیدیوں کو سنبھالنے کے انتظامات موجود ہیں. تو اس وقت آج کے دور میں اگر لونڈی اور غلام بنانے کے چکر میں پڑیں گے تو اس کا فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا. بلکہ آج کل تو صرف یہ لونڈی اور غلام بنانے کا جو آپشن ہے یہ بھی تذکرہ کر کے تو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ پریکٹیکلی اس کو کریں گے تو جس طرح پوری دنیا میں ایک رائے عامہ بنتی ہے تو وہ رائے عامہ اس کو آپ کے خلاف نہیں کھڑا کرے گی بلکہ اسلام کے خلاف کھڑا کرے گی. تو اگر یہ آپشن استعمال کرنے سے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے تو اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور گنجائش بھی نہیں ہے. ہاں جی، جزاک اللہ خیر. اچھا جی، پڑھیں جی اگلی روایت. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن حدثان النصري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه إذ جاءه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ فقال نعم. فأدخلهم. فلبث قليلا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي يستأذنان؟ قال نعم. فلما دخل قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني النضير. فاستب علي وعباس فقال الرهط يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر تعد أنشدكم اتعدوا. بالله الذي ہاں جی، تعدوا اتعدوا. تعدوا اتعدوا اتعدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك یہ لفظ نفسه؟ کیا ہے؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نو. لا نورث ہاں، نورث. یہ مجہول پڑھیں گے. ٹھیک ہے.
قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه. قالوا قد قال ذلك. فأقبل عمر على عباس وعلي فقال أرشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال نعم. قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر. إن الله سبحانه كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره. فقال جله ذكره وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم حينئذ. فأقبل على علي وعباس وقال تذاكران أن أبا بكر فيه كما تقولان والله يعلم إنه فيه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر. فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقبضته سنتين من إمارتي أعمل فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والله يعلم إني فيه صادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع. فجئتني يعني عباس فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما آواز آ رہی ہے جی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی اب جی آ رہی ہے۔ بھائی درمیان میں تھوڑی سی بریک ہوئی تھی پھر آنا شروع ہو گئی تھی، اب ان کی آواز نہیں آ رہی اب میری آواز آ رہی ہے؟ اب جی آ آ رہی رہی ہے ہے۔ اب آ رہی ہے۔ جی فلما بدا فلما لی ان ادفعہ، جی فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وما عملت فيه منذ وليت وإلا فلا تكلماني۔ یہ ولیت ہوگا یا ولیت؟ ولیت، ولیا ولیا ولیت، جی ٹھیک۔ وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِي فَقُلْتُمَا ادْفَعْهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهِ بِقِضَاءٍ غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجِزْتُمَا عنه فادفعا إلي فأنا أكفيكماه۔ أكفيكماه۔ اچھا، بہت ساری عبارت تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جب ہم عبارت پڑھ رہے تھے اسی دوران، تو میں جلدی جلدی اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ خلاصہ یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی اور حضرت عباس یہ اس معاملے کا فیصلہ لے کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مال فے میں سے جو جائیداد بچی تھی اس کا ہمارے درمیان میں کوئی فیصلہ کر دیں۔ تو حضرت عمر نے فیصلہ کرنے کی بجائے ان کو سابقہ ایک فیصلے کا حوالہ دیا
اور انہوں نے کہا کہ میں وہی فیصلہ برقرار رکھوں گا، اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ میں نہیں کر سکتا۔ تم لوگ اگر اس فیصلے پر برقرار رہنے سے عاجز آ چکے ہو تو پھر اس زمین کو چھوڑ دو، میں خود اس کی کفالت، اس کی یعنی جو معاملہ ہے وہ میں اپنے پاس رکھ کے تو اس کو دیکھ لوں گا۔ تو وہ فیصلہ کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مطالبہ کیا بہت سارے لوگوں نے۔ اس میں اگلی روایت آئے گی کہ امہات المومنین نے بھی مطالبہ کیا تھا حضرت ابو بکر سے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدق کا باغ ہے اور اسی طرح جو وہ دیگر مال فے آپ کے پاس جائیداد تھی، اس میں ہمارا سمن یعنی 8واں حصہ بنتا ہے، تو وہ آپ ہمیں دے دیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سب کو یہ کہا کہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تم نہیں جانتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم انبیاء کی جماعت یہ کسی چیز کا وارث نہیں بناتے، مال میں سے جو ہم مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ اس میں وہی کچھ کیا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یعنی آپ کے جو اہل و عیال ہیں ان کا خرچہ آپ اس مال میں سے دیا کرتے تھے، تو جو اب خلیفہ بنیں گے، نائب الرسول بنیں گے، وہ وہی معاملہ کرتے رہیں گے اس زمین کے ساتھ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ بطور وراثت کے تقسیم نہیں ہوگی۔ تو حضرت عائشہ کے اس بات کرنے پر امہات المومنین نے یہ مطالبہ چھوڑ دیا۔ حضرت فاطمہ اور عباس، حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، وہ بھی حضرت ابو بکر کے پاس گئے تھے۔ تو یہ مشہور ہے، حضرت فاطمہ نے جا کے باغ فتح اپنے لیے مانگا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی روایت پیش کی تھی، اور یہ روایت پیش کر کے یہ فرمایا تھا کہ میں وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو اس تاثر کو دور کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی جا رہی ہے، تو اس میں حضرت ابو بکر نے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے اپنے اعزا اقارب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزا اقارب سے یعنی زیادہ محبوب نہیں ہے۔ جیسے میں اپنے اعزا اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، صلہ رحمی کرتا ہوں، میں اس سے زیادہ، اس سے بڑھ چڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزا اقارب اور ان کے اہل و عیال کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا، یہ انہوں نے کہا تھا اس وقت۔ لیکن جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی وراثت کا تعلق ہے تو وہ آپ کے فرمان کے مطابق وہ اس طرح تقسیم نہیں ہوگی جس طرح کے عام لوگوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ وہ میں بطور نائب کے اس کا ذمہ دار ہوں، اور میں اس میں وہی کچھ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ان کو بھی آپ حضرت ابو بکر نے یہ جواب دیا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر اپنے 2 سال میں وہی کرتے رہے۔ اچھا، اور یہ حضرت عمر کے زمانے میں 2 سال اسی طرح رہا، حضرت عمر بھی یہی کرتے رہے۔ پھر حضرت علی اور حضرت عباس یہ حضرت عمر کے پاس گئے اور ان سے یہ کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اس جائیداد کا جو تولیت ہے، جو اس کا متولی ہے، وہ ہمیں بنا دیں، خاندان کے لوگوں کو، کیونکہ خاندان کے لوگوں پر ہی یہ اس کا مال خرچ ہوتا ہے، تو ہم اس کا وہی معاملہ کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مناسب دیکھتے ہوئے حالات کے تناظر میں ان کے حوالے کر دیا۔ اب ان کے درمیان پھر اس کے یعنی اس کی تولیت پر جھگڑا ہوا حضرت علی اور حضرت عباس کے درمیان، جو کہ یہ جھگڑا لے کر آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جھگڑے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسی پرانے فیصلے پر ہم برقرار رہیں گے، نیا فیصلہ کوئی نہیں کریں گے، کیونکہ نیا فیصلے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت علی اور حضرت عباس کو گویا کہ ان میں تقسیم کر دی جاتی، تو تقسیم تو کرنی نہیں تھی، یا پھر ان میں سے کسی ایک کو اس میں سے دستبردار کروایا جاتا تو پھر دوسرے کا ہولڈ قائم ہو جاتا وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی نیا نہیں ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہمارے والے کریں، ہم خود ہی کر لیں گے۔ تو مالک بن اوس یہ خبر دیتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا، اذ جاءہ حاجبہ یرفع، ان کا جو دربان تھا، حاجب جو دروازے پہ کھڑا آدمی جس کی نگرانی تھی، تو یرفع اس کا نام تھا، وہ آیا اور اس نے کہا کہ عثمان، عبد الرحمن، زبیر اور سعد
یہ لوگ آئے ہیں یستأذنون، وہ آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے فادخلہم، ان کو لے آؤ۔ اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ثم جاء، وہ دوبارہ آیا اور کہا حل لک فی عباس و علی یستأذنان، عباس اور علی وہ بھی اجازت مانگ رہے ہیں کہ کیا ان کو اجازت دے دیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ جب وہ دونوں آ گئے تو قال عباس، حضرت عباس نے کہا یا امیر المومنین اقضی بینی و بین ھذا، یہ علی اور میرے درمیان فیصلہ کیجیے۔ اور وہ دونوں یختصمان فی الذی افاء اللہ علی رسولہ من بنی النذیر، بنی نذیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال فے اللہ نے عطا کیا تھا، یہ اس کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ فاستب علی و عباس، علی اور عباس یہ ایک دوسرے کو اونچی اونچی آواز سے بول رہے تھے۔ ویسے سب، فاستبا اس کا جو اوریجن ہے وہ سب ہے، سب کا مطلب ہوتا ہے کہ برا بھلا کہنا، گالی دینا، لیکن یہاں پر ہم گالی دینے کے معنی نہیں کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کو گویا کہ اونچی آواز سے بات کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ فقال الرہط، اب جو عثمان، عبد الرحمن، زبیر، سعد وغیرہ وہ پہلے موجود تھے، تو انہوں نے پھر حضرت عمر کو کہا یا امیر المومنین اقضی بینہما، ان کے درمیان فیصلہ کریں، وارح احدہما من الاخر، ایک کو دوسرے سے راحت پہنچا دیں، یعنی کوئی فیصلہ ہو جائے گا تو ان کے درمیان یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا، تو یہ ان کے درمیان معاملہ سیٹل ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے پھر یہ ان دونوں کو کچھ چیزیں یاد کروائیں اور پھر آخر میں فیصلہ کیا۔ اتعیدو، اتعیدو کا مطلب ذرا ٹھہرو، تسلی اور آرام سکون سے بیٹھو۔ انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یعنی اللہ کو حاضر ناظر جان کے، جس طرح ہم کہتے ہیں الذی باذنہ تقوم السماء والارض، جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم وارث نہیں، یعنی وراثت ہماری آگے نہیں چلتی، ما ترکنا صدقہ، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ یرید بذالک نفسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے سے اپنی ذات مراد لے رہے تھے، گویا کہ یہ سوال پوچھا۔ قالوا، انہوں نے کہا قد قال ذالک، ہاں ایسا ہی کہا تھا۔ فاقبل عمر علی علی عباس وعلی، گویا کہ یہ سارا پہلا سوال سب سے تھا، حضرت عثمان وغیرہ جو آئے تھے ان سے بھی، اور ان، اچھا جی ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تھا ان سب لوگوں سے، نا جو لوگ بیٹھے تھے، یعنی حضرت عثمان وغیرہ سب، ان سے سوال کیا اور پھر ان سے پوچھا۔ فاقبل عمر علی عباس وعلی، حضرت عباس اور حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے یہ کہا انشدکما باللہ هل تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ذلک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، تم جانتے ہو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہو۔ انہوں نے کہا بالکل جی۔ قال نعم، قال فانی احدثکم عن هذا الامر، میں تمہیں یہ معاملے کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قد خص رسولہ، خاص کیا اپنے رسول کو، فی ھذا الفیء بشیء لم یعطہ احدا غیرہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس مال فے کے ساتھ خاص کر لیا اور اس میں سے کچھ بھی ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیا، اور یہ فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اپنے رسول کو جو مال فے عطا کیا، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، نہیں روندا اس کو تم نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ، ولا رکابن، اور نہ ہی اپنی سواریوں کے ساتھ۔ نہیں روندا کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری لڑائی کی وجہ سے یہ مال نہیں آیا۔ تو آگے پوری آیت ہے من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو فکانت ہذہ خالصۃ لرسول اللہ، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آیت خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، یا یہ جائیداد ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ ثم، پھر عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاظہ دونکم، تمہارے علاوہ اس کو اپنے لیے بچا کر نہیں رکھا، ولستأثرہ علیکم، اور نہ ہی تم پر اس معاملے میں کسی کو ترجیح دی،
اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آیا آپ نے تم پر ہی خرچ کیا، تم لوگوں کو ہی دیا. لگت آتا کموہا، تم کو ہی دیا، وقسمہا فیکم، اور تمہارے درمیان تقسیم کر دیا. حتی بقیہ ھذا المال منہا، اور یہ مال جس کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں تو یہ مال اس میں سے بچ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ فکانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینفق علی اہلہ نفقۃ سنتہم من ھذا المال، اس مال میں سے اپنے اہل و عیال کو ایک سال کا نفقہ دیا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے ان پر. ثم یاخذ ما بقیہ، اور جو باقی بچ جاتا اس کو لیتے. فیجعلہ مجعل مال اللہ، تو اس کو بھی اللہ کا مال بنا کے تو دوسروں میں تقسیم کر دیا کرتے جو مستحق لوگ ہیں. فعمل ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتہ، ساری زندگی آپ نے یہی معاملہ کیا. پھر آپ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے اور حضرت ابو بکر نے یہ کہا فانا ولی رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا ولی ہوں. اور حضرت ابو بکر نے اس کو لے لیا اور وہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معاملے میں کیا کرتے تھے. وانتم حینئذ، یعنی تم اس وقت موجود بھی تھے، تم نے وہاں پر کوئی مطالبہ نہیں کیا، حضرت ابو بکر نے جو کیا اس کو ان کو کرنے دیا. تو پھر وہ حضرت علی کی طرف اور حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو کہا تذکرانی ان ابا بکر عامل فیہا کما تقولان، جیسے تم کہہ رہے ہو تو حضرت ابو بکر بھی وہی کیا کرتے تھے، تمہیں یاد ہے. اور ساتھ یہ کہا واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ وہ اس معاملے میں سچے تھے، نیکوکار تھے، ہدایت پر تھے اور حق کی اتباع کرنے والے تھے. پھر حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی اور فقلت انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر، کہ میں اللہ کے رسول اور ابو بکر کا نائب ہوں. اور میں نے پھر اس کو لے لیا سنتین من امارتی، میں نے اپنے دور حکومت کو 2 سال اس کو اپنے قبضے میں رکھا. عمل فیہ بما عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر، وہی کام جو ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے میں بھی کرتا تھا. اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس میں سچا تھا، نیکوکار تھا، یہ اور ہدایت پر تھا اور حق کی اتباع کرنے والا. تو پھر تم دونوں کلاکما، تم دونوں میرے پاس آئے. وکلمتکما واحد وامرکما جمیع، اس وقت تمہاری ایک بات تھی اور تم متفق تھے. اور کیا؟ فجئتنی، حضرت عباس کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ بھی آئے، حضرت عباس کو کہا کہ تم بھی آئے، آپ بھی آئے. فقلت لکما، میں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، یعنی یہ وراثت نہیں ہے، صدقہ ہے. تو تم اگر بطور وراثت کے لینا چاہ رہے ہو تو پھر تو نہیں ملے گا. پھر حضرت عمر کہتے ہیں فلما بدا علی، جب مجھے یہ لگا ان ادفعہ الیکما، کہ میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں، تو پھر میں نے تمہیں کہا ان شئتما دفعتہ الیکما، میں تمہارے حوالے یہ اگر تم چاہتے ہو تو کر دیتا ہوں. الا ان علیکما عہد اللہ و میثاقہ، کہ تم دونوں پر اللہ کا عہد اور میثاق ہے کہ لتعملان فیہ بما عمل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر وما عملت فیہ منذ ولید، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے رہے، ابو بکر جو کرتے رہے، اور جب سے میں نے لیا ہے میں جو کرتا رہا تم بھی وہی کرو گے. وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِ، اگر نہ تم میرے ساتھ بات نہ کرو. تو تم نے کہا ادفعہ الینا بذالک، اسی معاہدے پر آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں نے اس بات پر ایگری کیا تھا کہ ہم وہی کریں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور آپ کرتے رہے. فدفعتہ الیکما، میں نے تمہارے حوالے کر دیا. اب افتلتمسان منی قضاء غیر ذلک، کیا اس کے علاوہ تم کوئی اور فیصلہ چاہتے ہو؟ تو پھر حضرت عمر نے زور سے کہا کہ اس اللہ کی قسم کہ جس کے اجازت سے زمین و آسمان قائم ہے، لا اقضی فیہ قضاء غیر ذلک، میں اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کروں گا حتی تقوم الساعہ، قیامت کی صبح تک. فإن عجزتما، اگر تم عاجز آگے ہو ان سے، فادفعا الیہ، تو مجھے حوالے کر دو. فانا اکفیکماہ، میں تم دونوں یعنی سے تم دونوں کی جگہ پر اس کی کفایت کر لوں گا، یعنی اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، یعنی ہم اس کا انتظام خود کر لیں گے. تو یہ واقعہ ہے. اور اس سارے واقعے میں وہ جو شیعہ حضرات وہ ساری کہانی گھڑتے ہیں فراست والی، اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عملی تعامل اس کے خلاف کھڑا ہے. صحابہ کرام کا، حضرت ابو بکر کر رہے ہیں، حضرت عمر کر رہے ہیں 2 سال،
پھر حضرت علی اور عباس اس کے ذمہ دار بنے، وہ بھی اس میں وہی کر رہے ہیں، اور کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اقرار بھی کر رہے ہیں کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، آپ نے فرمایا تھا۔ تو اب ان کے مقابلے میں آپ وراثت کا وہ سارا بیانیہ جو حضرت فاطمہ کے معاملے میں شیعہ حضرات گڑھتے ہیں، تو اس کی حیثیت دیکھ لیں کہ گویا کہ یہ صحابہ کرام کے درمیان ایسی معروف بات تھی کہ اس کے اگینسٹ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا۔ جب کوئی نہیں کھڑا تھا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وراثت بنتی تھی؟ اور حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو نہ دے کر یہ ان کے گویا کہ حق تلفی کی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، یہ اگلی روایات میں یہی بات ہے، تو ہم اس کی عبارت پڑھ لیتے ہیں، ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا لیکن چلیں 5 منٹ ہم نے دیر سے بھی، تو یہ عبارت پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ چیپٹر ختم ہو جائے۔ ہاں جی پڑھیں جی۔ قال فحدثت هذا الحديث عروة بن زبير فقال صدق مالك بن أوس أنا سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله يسألنه ثمنهن ثمنهن مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فكنت أنا أردهن فقلت لهن ألا تتقين الله ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن قال فكانت هذه الصدقة بيد علي منعها علي عباسا فغلبه عليها ثم كان بيد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن كلاهما كانا يتداولانها ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حقا۔ ہاں جی، یہ روایت ہے حضرت عائشہ والی جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اور اس میں یہ بات ہے جو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں فکانت ہادی صدقۃ بیدی علی، حضرت علی کے قبضے میں رہا، جو حضرت عمر کا جو اوپر واقعہ اس کے ساتھ ملائیں تو منعہا علی عباسن، یعنی پھر بعد میں حضرت علی نے حضرت عباس کو اس سے روک دیا تھا، فغلبہ علیہا، تو حضرت علی اس پر غالب آ گئے تھے۔ پھر یہ حضرت علی کی اولاد میں رہے ہیں، حسن بن علی کے، پھر حسین بن علی، پھر علی ابن حسین اور حسن ابن حسن، یہ دونوں کزن تھے، کلاہما کانا یتداولانہا، وہ دونوں اس کو یعنی کچھ عرصہ ایک کے قبضے میں رہتا، کچھ عرصہ دوسرے کے قبضے میں رہتا۔ پھر ثم بیدی زید ابن حسن، یہ جو حسن تھے حضرت حسن کے بیٹے، ان کے بیٹے کے پاس یہ رہا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ کوئی وراثت نہیں تھی جو ان کے پاس رہی، یہ بطور متولی کے اس کا انتظام سنبھالتے رہے۔ ہاں جی آگے پڑھیں۔ سر پہلے والی روایت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے ان دونوں سے لے لیا تھا، علی اور عباس رضی اللہ عنہما دونوں سے، اور دوسری سے یہ کہ پھر علی کو دوبارہ دے دیا تھا اور پھر علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی اولاد کے پاس رہا یہ۔ نہیں، اوپر والی روایت سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ حضرت عمر نے لے لیا تھا، حضرت عمر نے ان دونوں کو یہ کہا اچھا تھا کہ آپ میرے حوالے کر دیں اگر آپ عاجز آ گئے ہیں، تو انہوں نے حوالے نہیں کیا، ٹھیک لیکن پھر آپس میں اچھا ان کا جو معاملہ تھا، اب یہ ایک چپکلش تو بن گئی تھی، اس کا فیصلہ حضرت عمر نے نہیں کیا، لیکن اس چپکلش میں پھر حضرت عباس وہ آپ کہہ لیں کہ سرنڈر کر گئے تھے، اور حضرت علی کی بات حضرت علی کے قبضے میں یہ رہا، یہ یعنی آپس میں جو جھگڑا تھا اس کا یہ انجام ہوا جو حضرت عائشہ فرما رہی۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو استاد جی جو پھر جو قبضے میں تو حضرت علی اور علی ان کی اولاد میں رہا،
تو اس کی جو پروڈکشن آ رہی تھی اس کا پھر انتظام و انصراف ویسے ہی چلتا رہا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آ رہا تھا؟ جی بالکل ایسے ہی چلتا رہا، اور اس کے شواہد موجود ہیں۔ حضرت علی نے اپنے دور صحیح۔ خلافت میں بھی اس کو بطور وراثت کے تقسیم نہیں کیا۔ اگر بطور وراثت کے تقسیم کرتے تو امہات المومنین کا 8واں حصہ الگ سے نکالتے۔ حضرت علی یہ کیسے کر سکتے تھے کہ وراثت تقسیم کریں اور سارے وارثوں کو حصہ نہ دیں؟ ہاں جی پڑھیں جی۔ قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليهما السلام والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا صلى الله عليه وسلم في هذا المال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. جی یہ وہ جملہ ہے جو حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حدیث سنا کے فرمایا تھا، واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی جو قرابت ہے، آپ کے ساتھ تعلق ہے، احب الیہ ان اصل من قرابتی، مجھے یہ زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ کوئی صلہ رحمی کا معاملہ کروں، یعنی میں ان سے بھی کروں گا لیکن یہ مجھے زیادہ محبوب ہے تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ میرا زیادہ تاکید کے ساتھ ہوگا۔ تو اب یہ پوری اگر آپ لٹریچر پڑھیں یعنی تاریخ کا، اور خلافت راشدہ میں اس مال کو آپ ڈیٹیکٹ کریں کہ یہ کہاں کہاں رہا اور کیا ہوا، تو بالکل واضح ہوگا کہ یہ کبھی بھی بطور وراثت کے تقسیم نہیں ہوا۔ تو چلو حضرت ابو بکر نے کوئی زیادتی کر دی اگر خدا نہ خواستہ، تو باقی لوگوں کو کیا ہو گیا تھا؟ تو وہ اس زیادتی کو یعنی ختم کرتے اور تقسیم کر دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ لا نورس ما ترکنا صدقہ، یہ سب جو السابقون الاولون جو لوگ ہیں ان سب کے درمیان یعنی کہ نزدیک یہ اتھینٹک بات تھی، اور یہی اصول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے مال کے حوالے سے، کسی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا۔ اچھا جی ہم انشاءاللہ تو یہ سر جس طرح جی فرمائیں۔ سر جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ترکہ ہے وہ یعنی اب بھی موجود ہے اور وہ وقف ہے، تو ان کی جو پراپرٹی تھی، تو کیا یہ مال بھی اب کہیں یعنی وقف کی شکل میں نظر آتا ہے، یا بس وہ یعنی ادھر ادھر ہو گیا کہیں، یا ابھی گورنمنٹ کے حساب میں ہے، یا کس کے کچھ ابھی آئیڈیا ہوتا ہے اس کا؟ ایک دفعہ میں نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں، دیر ہو گئی، اس میں بس سننے میں آیا تھا کہ اس کا جو ابھی انتظام ہے سعودی گورنمنٹ ابھی بھی شاید اس پہ عمل کر رہی ہے، لیکن اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، پتہ کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں میں بھی دیکھنے کی، اگر آپ کے کسی کے معلومات میں آئے تو آپ بھی آگاہ فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی ہم یہاں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ کل کعب بن اشرف کا واقعہ سے آغاز کریں۔